بحروں بر پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر منگل بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے عہد کے جید علماء، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ صف اور آیات 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد آصف صاحب کا لاہور سے۔ مفتی صاحب، کمیٹی یا BC ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض اوقات کمیٹی جمع کرنے والا شخص پہلی کمیٹی خود لینے کی شرط لگاتا ہے۔ برائے کرم BC اور کمیٹی کے بارے میں شرعاً آگاہ فرمائیں کہ جائز ہے یا نہیں، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اگر پیسے کے ساتھ تبادلہ ہو، ملکی کرنسی کا بطور خاص اگر باہمی طور پر تبادلہ ہو تو شرعی طور پر یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور سود خوری سے بچنے کے لیے شرعاً یہ فرض اور ضروری ہے کہ جتنے پیسے ایک طرف ہیں تو دوسری طرف بھی اتنے ہی پیسے ہونے چاہیے۔ یعنی 100 روپے کے بدلے میں 100 روپیہ، اگر 100 کے بدلے میں دوسری طرف 110 روپے ہوں گے تو حرام ہے، سود ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، واضح سی بات ہے۔ کمیٹی اور BC کا جہاں تک معاملہ ہے، اصولی طور پر یہ باہمی تعاون بصورت قرض کی شکل ہے۔ باہمی تعاون، امداد باہمی بصورت لون، بصورت قرض۔ اب یہ قرض کی شکل کیسے ہے؟ جیسا کہ محلے کے اندر خواتین کمیٹیاں ڈال لیا کرتی ہیں، بہت سارے لوگ محکموں کے اندر جو کولیگس ہوتے ہیں وہ آپس میں کمیٹیاں BCیاں ڈال لیتے ہیں۔ کسی ایک محکمے کے افراد ہیں، ایک دفتر میں کافی سارے افراد کام کرتے ہیں، بعض اوقات کسی خاندان کے اندر، ادارے میں، فیکٹری کارخانے کے اندر، محلے، آس پاس، پڑوس، رشتہ دار، اعزاء اقربا، وہ آپس میں کمیٹیاں BCیاں ڈال لیا کرتے ہیں۔ تو شرعی طور پر یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ 3-4 جو بنیادی شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے، جتنا جمع کرایا جائے گا اتنا ہی پیسہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔
مثال کے طور پر فرض کریں 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، 100 آدمی ہیں اور ہر آدمی 1,000 روپیہ اگر دیتا ہے تو بس آپ نے جتنا پیسہ جمع کرایا یا کرانا ہے اتنا ہی پیسہ آپ لے سکیں گے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ٹوٹل آپ نے جمع کرانا ہے 1 لاکھ روپیہ اور آپ کو مل رہا ہو 1,10,000 روپیہ، حرام ہوگا، ناجائز ہے۔ ایک تو بنیادی شرط یہ کہ جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے یا جتنے پیسے آپ نے جمع کرانے ہیں قسط وار ماہانہ، اتنے ہی پیسے آپ کو وصول ہوں، اس سے کمی یا بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بنیادی شرط اس کے اندر یہ کہ کسی بھی کمیٹی کے نکلنے کے وقت میں یہ نہ ہو کہ یہ کمیٹی والا کمیٹی حاصل کر کے پھر یہ فارغ ہو جائے گا، اپنے پیسے اس نے لیے، اس کی جس وقت کمیٹی نکلے گی، اب اس وقت ملک میں ایسی بھی بہت ساری بیسیاں ہیں، ایسی بھی کمیٹیاں، جس کا نام آتا جائے گا بس اس کو سارے لوگوں کے جمع شدہ پیسے مل جائیں گے، اس کے بعد اس کو پیسے جمع نہیں کرانے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس نے جمع کرائے فرض کرو 20,000 روپیہ، اس کو مل رہا ہے 1 لاکھ روپیہ، 80,000 روپیہ کس کھاتے کے اندر بھائی؟ تو یہ تو غلط ہے، 20 تو 20 کے مقابلے میں آ جائے گا، باقی جو 80,000 روپے مل رہا ہے وہ کس کھاتے کے اندر؟ تو پہلی بنیادی شرط جتنے پیسے جمع کرائے یا کرانے ہیں اتنے ہی پیسے ملے، نہ کمی نہ بیشی، نہ زیادتی نہ کمی۔ دوسری بنیادی شرط کوئی ایک کمیٹی کسی بھی آدمی کی نکلنے کی صورت میں وہ آئندہ کے لیے فارغ نہ ہو جائے بلکہ اس کو پورے کے پورے پیسے ادا کرنے ہوں۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے، آج کل ہمارے ہاں معاشرے اور سماج کے اندر یہ بھی ایک چکر چل رہا ہے کہ جس کا نمبر آتا ہے وہ اپنی کمیٹی کی بولی لگاتا ہے اور وہ اپنی اس کمیٹی اور بی سی کا جو نمبر آیا اس کی بولی لگا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 100 آدمی ہیں، 12ویں نمبر پر کسی آدمی کی کمیٹی کا نمبر آ گیا، اب وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں یہ کمیٹی بیچتا ہوں اور ملنے کتنے لاکھ روپیہ، لیکن وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو 1,20,000 روپے دے گا، مجھے 1,15,000 10,000 روپے دے گا، یہ کمیٹی میں اس کو دے دوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کھلا ہوا سود ہے، حرام ہے، اپنی نمبر کی کمیٹی کی بولی وہ لگا رہا ہے۔ تو یہ وہ 3-4 بنیادی شرطیں اگر آپ غور کریں تو اس میں آخری معیار، دار و مدار وہی ایک ہی قانون اور اصول، جتنے پیسے جمع کرانے ہیں یا جتنے پیسے جمع کرائے، ان دونوں کو ملا کر بس اتنے ہی پیسے ملے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کمیٹی کا نمبر آیا لے کر کے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کمیٹی کے نمبر کی بولی لگاتے ہیں اور اس کمیٹی کی رقم کو بیچتے ہیں۔ تو آپ بیچ رہے ہیں لاکھ روپیہ، وصول کر رہے ہیں 1,10,000 روپیہ، حرام ہے۔ پیسے کا پیسے کے ساتھ تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کر رہے ہیں، کھلا ہوا سود ہے، حرام ہے۔ تو دیکھیں کسی شکل کے اندر جوا آتا ہے، کسی شکل کے اندر قمار آتا ہے، کسی شکل کے اندر سود خوری آتی ہے، اور یہ ساری کی ساری شکلیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں محلوں کے اندر لوگوں میں اپنے اعزاء اقربا، خاندان، آس پاس پڑوس کے اندر کمیٹیاں اور بیسیاں چلتی رہتی ہیں اور زیادہ تر اسی طرح کی ہی چلتی ہیں کہ جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے اتنے ہی ملتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان شرائط کے ساتھ کمیٹی اور بیسی ڈالنا اور اس کے اندر شامل ہونا اور اس کا پیسہ حاصل کرنا شرعاً جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شکل بھی رائج ہے ہمارے معاشرے میں مفتی صاحب، ان شکلوں کے علاوہ کہ میرا نمبر فرض کیجئے 25واں ہے اور یہ کمیٹی ہے 1 لاکھ روپے مہینے کی اور 1 کروڑ ملیں گے مجھے میرے اپنے نمبر پر، لیکن میرا نمبر میں چاہتا ہوں کہ 25ویں نمبر پہ نہ لوں، 4تھے نمبر پر مجھے مل جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 4تھے نمبر پہ مجھے مل جاتی ہے یہ کمیٹی تو میں 1 کروڑ کی جگہ 90 لاکھ لوں گا۔ 10 لاکھ اب جس کا وہ نمبر ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے۔ بعض لوگ یہاں کراچی میں، جو میں نے خود دیکھا ہے، یعنی میں اس کا عینی شاہد ہوں، 2 کام کرتے ہیں وہ۔ ایک تو یہ کہ 10 لاکھ آپ کا نمبر تھا مثال کے طور پر، تو اب یہ آپ نے کہا کہ اچھا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو 10 لاکھ کا فائدہ ہو گیا۔ ایک کام اور کرتے ہیں جو کمیٹی ڈالنے والے، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ کی جو رقم ہے یہ باقی ممبران میں برابر تقسیم ہو جائے گی، کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا اور کوئی غیر قانونی کام یا غیر شرعی کام نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 90 لاکھ
میں لے رہا ہوں، فرض کیجئے 10 لاکھ چھوڑ رہا ہوں، تو میں 90 لاکھ اپنے کاروبار میں لگا رہا ہوں، مجھے امپورٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی کام کرنا ہے اور مجھے اس سے پیسے کمانے ہیں، تو کیا ان دو صورتوں میں اجازت دین دیتا ہے؟ دونوں سخت حرام، دونوں شکلیں سخت حرام، سود خوری ناجائز کلیئر کٹ حرام ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حرام سوچ سمجھ کر، وجہ یہ کہ یہ سود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو 25واں نمبر ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے لے لی اور آپ نے 90 لاکھ روپے لے لی، جمع کل کتنا کرانا ہے آپ کو؟ کروڑ۔ جی جمع آپ کو کرانا ہے کروڑ، گویا کہ کروڑ کا مقابلہ 90 لاکھ سے ہو رہا ہے، وہی کل کمی بیشی، 100 کا تبادلہ 110 روپے سے، تو سود ہے، حرام ہے۔ اب آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ 1 کروڑ کی جگہ 90 لاکھ روپے لے رہے، یہ جو 10 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں یہ سود ہے۔ اچھا، اب اس سود کو 2 افراد کھا رہے ہیں، جو آپ نے پہلی شکل بیان فرمائی اس کے اندر تو وہ جس کا چوتھا نمبر ہے، یا تو سود وہ کھا رہا ہے، آپ آکل الربا سود کھلانے والے، وہ موکل الربا سود کھانے والا، سود کا لین دین حرام۔ روایت مسلم کے اندر کیا ہے؟ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکل الربا و کاتبیہ و شاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، اس کی لکھت پڑھت کرنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر۔ اور جو آپ نے شکل بتائی ہے اس میں یہ ساری کی ساری صورتیں اور لعنتیں جمع ہیں، اس لیے کہ ایک کھلانے والا ہے، ایک کھانے والا ہے، باقی ممبران کو چونکہ اس کا پتہ چل رہا ہے وہ خود بخود گواہ بن گئے اور اس کی لکھت پڑھت بھی ہوتی ہے تو یہ کام بھی ہو گیا، اس لیے حرام۔ دوسری جو شکل ہے کہ ممبران میں تقسیم ہوگا، سوال یہ کہ یہ جو ممبران میں 10 لاکھ تقسیم ہوگا یہ کیا ہے؟ What is this؟ یہ کون سی منی ہے، یہ کون سی رقم ہے؟ تو یہ سود کی رقم ہے، اور یہ سود کی رقم ان ممبران میں تقسیم ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ دونوں شکلیں بھی شرعاً حرام، بالکل سخت ناجائز، کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ وہی قانون کمیٹی کے جواز کا، جتنی رقم دینی اتنی رقم لینی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس اس بی سی اور کمیٹی کا آپ کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر سیونگ کرنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو وہ تنخواہ آتی ہے یا کاروبار یا وہ، تو وہ اپنے سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے وہ اس طرح سے جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر اگر کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو اس کو فائدہ ملے گا کہ پیسے اس کے جمع ہو جائیں گے اور ایک سیو ہو جائیں گے، باقی کمی بیشی اگر کسی بھی شکل کے اندر ہوتی ہے وہ سخت حرام اور ناجائز ہے، سود خوری کا ایک ذریعہ ہے جس سے بچنا اور احتراز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے حرام فرما دیا کہ یہ حرام ہے، جو بھی ایکسس اماؤنٹ ہوگی وہ حرام ہے۔ بے شک، بالکل یہی بات ہے، اضافی رقم حرام، اضافی رقم حرام ہے۔ محمد جنید صاحب ہیں دبئی سے، آج کل کورونا کی وجہ سے ماسک پہننے کا بار بار کہا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نماز کے دوران میں چہرہ چھپانا نہیں چاہیے، برائے کرم اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ واقعی انیق صاحب، یہ آج کے دور کا، جبکہ یہ کرونا کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت سارے اطراف سے یہ بار بار پوچھا بھی جاتا ہے۔ عام حالات میں یہ بات انہوں نے درست فرمائی ہے، سائل نے، سوال کرنے والے جو دبئی سے سوال کر رہے ہیں، انہوں نے یہ صحیح فرمایا کہ عام حالات میں چہرے کو چھپانا نہیں چاہیے نماز کے دوران میں، اور کراہت لکھی ہے، مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے، یعنی بالکل ناجائز ہے۔ عام حالات کے اندر چہرے کو چھپا کر کے نماز ادا کرنا غلط ہے، لیکن چونکہ آج کل وبا کا زمانہ ہے، عذر ہے، تو جہاں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے وہاں عذر کی وجہ سے چہرے کو چھپا کر یا ماسک پہن کر یا عذر کی وجہ سے کوئی کپڑا وغیرہ، پٹی وغیرہ باندھ کر کے نماز ادا کرنا شرعاً جائز ہے۔ فقہاء کرام نے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ، عربی میں اس کو کہتے ہیں التلثم، تا لام سا میم التلثم۔ What is the meaning التلثم؟ آگے اس کا ہے تغطیۃ الفم والانف فی الصلاۃ، ڈھانک لینا منہ کو اور ناک کو نماز کے اندر، یہ مکروہ ہے، اس کو منع کیا گیا، حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کے اندر بدائع الصنائع وغیرہ کے اندر یہ عبارت لکھا ہے کہ اگر عذر ہو الا لدفع التصاؤب، کسی کو چھینک کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی دمے کا یا کوئی سانس کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی نزلہ زکام شدید قسم کا ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ چہرے کو چھپاتا ہے تو تمام عبارتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ تو آپ جانتے ہیں انیق صاحب، جب چھینک کی وجہ سے اور جمائی آنے کی عذر کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے اگر چہرے کو چھپانا، پٹی، کپڑا یا ماسک لگانا
جائز ہے تو یہ کرونا یہ تو خطرناک معاملہ ہے، یہ تو بہت بڑی وبا ہے اور اس وقت چل رہی ہے، تو اگر عذر کی وجہ سے ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ والا حکم نہیں آئے گا جو عام طور پر فقہا کہتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ أَن يُغَطِّيَ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ، کہ مکروہ یہ ہے کہ اپنے منہ کو ڈھانپ کر کے نماز ادا کرے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن عذر کا معاملہ ہو تو شرعاً جائز ہے، لہذا ان کے سوال کا مختصر لفظوں کے اندر جواب یہ ہے کہ ماسک پہن کر نماز ادا کرنا جائز ہے اور نماز شرعاً درست ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات کہ کورونا کے زمانے میں عذر کی بنیاد پر ماسک لگا کر نماز ہو سکتی ہے۔ محمد جمال صاحب کا اگلا سوال ہے بہاولپور سے، اور یہ بڑے مزے کا سوال ہے، ایسا سوال ہمارے پاس کبھی نہیں آیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں شکار کا بہت شوقین ہوں اور اکثر شکار کھیلنے کے لیے دوستوں کے ساتھ سفر میں رہتا ہوں۔ برائے کرم مجھے درج ذیل پرندوں کے بارے میں آگاہ فرما دیجئے کہ یہ پرندے حلال ہیں یا نہیں، کیونکہ ان پرندوں کے بارے میں ہمارے دوستوں کے درمیان بہت بحث رہتی ہے، بعض دوست انہیں حلال اور بعض لوگ انہیں حرام کہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دنیا ٹی وی کے پروگرام وغیرہ وغیرہ اس میں ہم جواب حاصل کریں گے۔ تو اس میں 10 پرندے ہیں، اچھا، تو ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں وہ پرندہ بیان کرتا انہوں ہوں۔ نے نام بھی لکھ دیے؟ جی، وہ نام بھی لکھے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ حلال یا حرام وغیرہ۔ طوطا، جی، اس کے بارے میں مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تو ایک اصول ہے، اور وہ اصول انیق صاحب یہ ہے کہ وہ پرندے جی جو پنجے سے شکار کر کے چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہوں ٹھیک، شرعاً وہ حرام ہیں۔ چند معیارات ہیں اور وہ میں مختصر لفظوں میں معیارات بیان کر دیتا ہوں۔ پنجوں سے شکار کرتے ہوں، پکڑتے نہیں، طوطا پنجے سے پکڑتا ہے لیکن شکار نہیں کرتا۔ پنجے سے پکڑنا نہیں، پنجے سے کھانا، پنجے سے شکار کرنا اور چیر پھاڑ کرنا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں ذی مخلب، یعنی پنجوں والے۔ تو ایک تو معیار یہ ہے کہ جو پنجوں سے شکار کر کے چیر پھاڑ کر کے کھانے والے پرندے ہوں، ایک تو وہ جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر جن کی خوراک صرف حرام ہو، جیسے گدھ اور چیل وغیرہ، وہ بھی ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے پرندے کہ جن پرندوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو گندی اور غلیظ قسم کی چیزیں کھاتے ہوں، جیسا کہ چمگاڈر وغیرہ، مردار خور اور گندی اور غلیظ اور خبیث چیزیں کھاتے ہوں، یہ ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ جن کو حدیث کے اندر قتل کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا ہو کہ ان کو قتل نہ کرو۔ اگر یہ 3-4 معیارات ہیں، ان معیارات کو سامنے رکھ کر کے پرندوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہیں، صحابی ہیں، ان کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہا عن اکلی کل ذی ناب من السباع، کیا مطلب؟ ہر وہ جانور جو پنجوں سے پکڑ کر کے شکار کر کے چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہو، ایسے پرندوں کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ نے جیسا کہ پہلا پرندہ ارشاد فرمایا طوطا، طوطا شرعاً حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ٹھیک ہے، طوطا بالکل جائز ہے۔ کوئل، کوئل بھی شرعاً جائز ہے، جائز ہے۔ اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئل وہ ان پرندوں میں شامل ہے جو پنجوں سے شکار کر کے چیر پھاڑ کر کے کھانے والا پرندہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک، بلبل، بلبل بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ باقاعدہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر تو اچھا ہے، بلبل کو عربی میں بلبل ہی کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وَيَجُوزُ أَكْلُ الطُّيُورِ، اور آگے لکھے ہے کل بلبل من العصافیر، جیسا کہ چڑیوں کی ایک قسم بلبل ہے، اس کو باقاعدہ چڑیوں کی ایک قسم میں شمار کیا گیا ہے، تو بلبل کھانا بھی شرعاً حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ مرغابی، مرغابی بھی شرعاً حلال ہے۔ حلال۔ فاختہ، فاختہ بھی حلال ہے۔ حلال ہے۔ ہرن، ہرن جانور ہے، وہ بھی بالکل حلال ہے۔ بٹیر، بٹیر بھی حلال، تیتر، بٹیر، یہ جو پرندے ہیں یہ حلال حلال ہے۔ نیل گائے، نیل گائے بھی حلال ہے، اچھا نیل گائے حلال ہے، بالکل یہ بھی حلال ہے۔ اچھا۔ شکرا، شکرہ حرام ہے، شکرا حرام ہے بالکل شکرہ حرام ہے، کیونکہ پنجوں سے کھاتے ہیں، پنجوں سے جی ہاں شکار کرتا ہے۔ چیر پھاڑنے والا ہے نا، یہ چیر پھاڑ کر کے ٹھیک کھانا ہے، ہے جی ہاں۔ بالکل۔ اچھا، باز، باز بھی حرام ہے، حرام، بالکل حرام ہے۔ اچھا باز بھی حرام یہ جو ہے۔ آپ نے جتنے جانور گنوائے ان میں سے آخری والے جو 2 ہیں، جی، یعنی شکرہ اور باز، یہ دونوں جانور حرام ہیں، یعنی یہ دونوں پرندے حرام ہیں، ان کا شکار
تو خیر لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کھانا، ان کا گوشت یہ شرعاً حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے 8 پرندے اور جانور آپ نے گنوائے ہیں، یہ 8 کے 8 پرندے اور جانور شرعاً حلال ہیں، ان کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب یہ سوال کیونکہ آیا ہے، بڑا اچھا سوال، پہلی مرتبہ آیا، تو ایک دو سوالات میرے بھی آپ کی خدمت میں۔ اس میں یہ فرمائیے آپ کہ گھوڑا، ہاں، گھوڑے کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ گھوڑا فی نفسی ہی حلال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے کراہت اور مکروہ کا درجہ دیا گیا، اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ جہاں حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے نا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ریزن بیان فرمایا ہے وہ ریزن قابل غور ہے۔ فرمایا کہ گھوڑے کو اس لیے نہ کھاؤ کہ اس سے آلہ جہاد کے اندر کمی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر تو یہ گھوڑا بہت زیادہ جہاد اور قتال کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج بھی یہ ایک ایسا جانور ہے کہ یہ بہت زیادہ جہاد کے اندر اور باقی مقامات اور انتظامی معاملات، پولیس وغیرہ، آرمی وغیرہ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو بطور خاص گھوڑا ڈیپینڈ کیا جاتا تھا اسی کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ممانعت فرمائی کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، تو وہاں فرمایا اس سے مجھے خطرہ ہے کہ جہاد کے لیے اس جانور کی نسل میں کمی نہ ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ فی نفسی ہی اس کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی حرام معاملہ نہیں ہے، صرف اس لیے ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ جہاد کے معاملے کے اندر رکاوٹ اور کمی نہ آ جائے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تو کہا گیا، مکروہ، اور وہ بھی مکروہ تنزیہی، تحریمی یعنی ناجائز نہیں۔ تو فی نفسی اس کا گوشت کھانا حرام نہیں کہلایا گا، اس کو بالکل ناجائز والے جانوروں کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ تاجکستان وغیرہ اور جو ان ریاستوں میں ان کو کھایا بھی جاتا ہے، خوب کھاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا، اگر دفاعی معاملات، جہاد کے معاملات، گھوڑا اگر یہ نکل گیا، یہ وجہ دور ہو گئی، تو تب گھوڑے کا استعمال کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، کلیئر ہو گئی۔ اگلا سوال، یعنی وہ میرے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تم دریا سے حاصل کرو، سمندر سے حاصل کرو، وہ حلال ہیں، تو کیا سمندر سے حاصل ہونے والی ہر چیز حلال ہے؟ سارے کے سارے سمندری جانور حرام ہیں، صرف ایک جانور اس کے اندر حلال ہے، اور وہ ہے سمک، مچھلی۔ اور یہ بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرما دی، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان الدم والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار میرے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک تو کون سے؟ ٹڈی کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی 2 مردار، ایک ٹڈی کے بارے میں فرمایا، اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانوروں میں سے، سمندری جانوروں میں سے مچھلی، ٹھیک ہے، کہ یہ حلال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مچھلی جو ہے اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، وہ بغیر ذبح کے ایسے نکالو تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، یعنی اس کو پکایا کر کے آپ کھانا چاہیں کھا لیں، اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، مچھلی کے لیے کوئی چھری وغیرہ کانٹے یہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا اور اس کی تعجین فرما دی۔ چنانچہ سمندر کے اندر یہ جو کیکڑے ہیں یا دوسرے جتنے جانور ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، ان کا کھانا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، صرف اور صرف آپ مچھلی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ اچھا، یعنی لابسٹر حرام۔ یہ جو جھینگا ہے، جی، جھینگے کے بارے میں یہ بات ہے کہ اب تحقیق یہ کہ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے، مچھلی کے اندر ہی اس کو شامل کیا گیا ہے، اس کو فش کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، اس لیے جھینگا حلال ہے مچھلی کی ایک قسم میں شامل ہو کر، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو کھانا ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ کچھوا ہو گیا، مگرمچھ ہو گیا، کیکڑا ہو گیا، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں، سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ اللہ اکبر، کلیئر ہو گئی بات۔ یہ بہت ہی بڑی کنفیوژن تھی، یہ آپ نے دور فرما دی۔ محمد یوسف صاحب ہیں سعودی عرب سے، آج کل بڑی مشکل سے حرم مکی شریف کھلا ہے، مگر ماسک پہن کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں ماسک پہن کر عمرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، اس سلسلے میں مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ کی اجازت سے میں ذرا وہ تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالت احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا ضروری ہے، اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنا چاہیے، حتیٰ کہ خواتین کے لیے بھی شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہو، اور مردوں کا تو خاص طور پر، اور چہرے کو ڈھانپنا عام حالات میں حالت احرام میں جائز نہیں ہے، غلط ہے، اور اگر کسی نے عام حالات کے اندر چہرے کو ڈھانکا تو گناہ بھی ہے،
حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل وبائی دور چل رہا ہے اور کرونا وائرس کا بڑا مسئلہ ہے، اور اب عمرہ چونکہ کھل گیا ہے لیکن بہت محدود انداز کے اندر وغیرہ، ایسی صورتحال میں جب کہ عذر ہے اور ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وبا کا دور ہے، ایسی صورتحال میں عذر کی وجہ سے اگر کوئی ماسک پہنے گا، منہ پر ماسک چڑھا کر کے حالت احرام کے اندر رہے گا، تو چونکہ عذر ہے لہذا گناہ تو نہیں ہوگا، یہ تو طے ہوگی کہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے گناہ کا ہونا اور ایک ہے اس کی وجہ سے دم، صدقہ یا جزا کا لازم ہونا۔ جب عذر ہے گناہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کو اس کا ایک طرح سے جرمانہ یا تاوان یا صدقہ یا جزا یا دم دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ ختم ہو گیا تو آپ کو تاوان بھی نہ دینا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا، تاوان اور جزا آپ کو دینی پڑے گی، چاہے جائے کہ عذر بھی موجود، چاہے عذر بھی موجود ہو۔ اچھا، عذر کے باوجود یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی زخم کی وجہ سے عذر ہے اور اس نے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے یا اس نے کوئی ڈھانپ کر کے رکھا ہوا ہے، گناہ نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہے۔ لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو اس کی جزا اور دم، صدقہ وغیرہ دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں ماسک چڑھا لیا اور منہ میں ماسک پہن لیا تو اب وہ کیا دم، کیا واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں قانون یہ ہے، اگر ایک دن یا ایک رات، ایک دن پورا یا پوری ایک رات حالت احرام کے اندر ماسک چڑھایا ہوا ہوگا تو پھر اب ایسی صورت میں اس کے اوپر یا تو یہ ہے کہ ایک دم ادا کرے، اور دم کا مطلب ہے کہ ایک صحیح سالم بکرا یا بکری حدود حرم میں ذبح کرے، اچھا، پہلا کام۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو دوسرے نمبر پر آ جائیں، 6 مساکین کو، ہر ایک مسکین، 6 مساکین میں سے فی کس مسکین کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اچھا، 2 آپشن ہو گئے۔ ٹھیک، تیسرے نمبر پر اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اچھا، یہ کب ہے؟ جب کہ پورا دن آپ نے ماسک چڑھایا ہوا تھا حالت احرام کے اندر، یا پوری رات آپ نے ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ سادہ اور آسان لفظوں کے لیے اگر میں کہوں، اگر 12 گھنٹے تقریباً یا 12 گھنٹے سے زیادہ آپ نے ماسک چڑھا کر کے حالت احرام میں رکھا ہے تو اب آپ کو آپشن ہے ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، شرعاً لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ماسک جو چڑھانے کی عمر ہے یہ محض 3 گھنٹے ہو، جزاک اللہ، اب میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے نقطہ یہ بیان کر دیا تاکہ تفصیل سے یہ مسئلہ سامنے آ جائے۔ تو اب آپ کو اس پہ 3 آپشن مل گئے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یا تو آپ کو ایک بکرا یا بکری ذبح کرنا ہے، دوسرا یہ کہ 6 مساکین میں سے فی کا ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہے، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ 12 گھنٹے نہیں ہیں، 3 گھنٹے، 6 ہے، 5 ہے، 4 ہے، 2 ہے، 8 گھنٹے۔ تو اب ایسی صورت میں 2 میں سے کوئی ایک کام کرے، یا تو وہ یہ کام کرے گا کہ 6 مساکین میں سے ہر مسکین کو فی کس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اب بکرا واجب نہیں ہے، دم نہیں ہے، بکرا نہیں ہے، سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ بکرا یا بکری ذبح نہیں کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ 6 مساکین میں سے ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، یا پھر یہ کہ 1 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، پہلے 3 دن کا تھا، اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا ہے، اب کیا ہے کہ صرف اور صرف 1 دن کا آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہو گئی انیق صاحب جو آپ نے فرمائی کہ ایک انسان 12 گھنٹے ماسک نہیں چڑھا کر کے رہ رہا، وہ 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے جیسا کہ آپ نے پوچھا، تو اس میں اب آپ کو 2 آپشن ہیں۔ بکرا آپ کے اوپر ذبح کرنا کوئی لازم نہیں ہے، بکری ذبح کرنا کوئی لازم نہیں ہے، 6 مساکین میں سے ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کریں، یا پھر 1 دن کا روزہ رکھیں۔ اور اگر انیق صاحب حالت احرام میں 1 گھنٹے سے بھی کم آپ نے ماسک چڑھایا ہے تو پھر ایسی صورت میں تھوڑا سا صدقہ کرنا ہے۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے صدقہ کیا کرنا ہے، آپ 1 مٹھی گندم کی اٹھا کر کے صدقہ کر دیں۔ اب وہ ظاہر ہے گندم وغیرہ وہاں تو ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ چند ریال، 5، 10، 15 ریال آپ وہ صدقہ کر دیں کسی غریب کو، سویپر وغیرہ جو وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو دے دیں۔ کب؟ جبکہ 1 گھنٹے سے کم آپ نے رکھا، اس کو لحظہ کہتے ہیں، چند ساعت سے کم، گویا کہ گھنٹے سے کم۔
تو یہ ہے تفصیل شرعی طور پر. اگر حالت احرام میں کوئی ماسک چڑھاتا ہے تو پھر اس کو اس پوری تفصیل کے مطابق شرعی احکام کی پابندی کرنی ہوگی اور اس کا لحاظ کرنا شرعاً لازم ہوگا. شرعاً لازم ہوگا. اللہ اکبر. اچھا آج کل تو عمرہ کو 1 گھنٹے میں مکمل ہو رہا ہے جی ہاں. کیونکہ رش نہیں ہے جی ہاں. اور بلکہ 3 گھنٹے کا کل ٹائم 3 گھنٹے دیا جا رہا ہے کہ 3 گھنٹے میں آپ عمرہ کر کے واپس آ جائیں. تو 12 گھنٹے یا پورا دن گزرنا یا پوری رات گزرنا اس کا امکان تقریباً ختم ہو نہیں گیا. ہے رک صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی. اچھا وہ یہ کہ ابھی ہم نے یہ لفظ استعمال کیا حالت احرام میں. عمرہ تو انیق صاحب 2 گھنٹے میں ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں ہو جائے گا، لیکن آپ نے اگر حالت احرام میں ماسک چڑھایا ہوا ہے، چاہے ہوٹل میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے جدہ ایئرپورٹ پر ہی کیوں نہ ہو، تو اچھا احرام کی حالت تو چل رہی ہے. اچھا جی یہ ہے اصل مسئلہ. اس لیے اس پوری تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ چونکہ جدہ میں ہیں یا آپ فرض کریں کہ کراچی سے آپ گئے اور آپ نے ماسک چڑھایا ہوا ہے، تو اگرچہ امید تو ہے کہ 12 گھنٹے سے پہلے کے اندر آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی کراچی سے ٹریولنگ کرتے ہوئے. ٹھیک. لیکن آپ حالت احرام میں اور آپ نے ماسک چڑھایا ہوا ہے، تو جب آپ نے جہاز کے اندر ماسک چڑھایا ہوا ہے، جدہ میں آپ نے ماسک چڑھایا ہوا ہے، مکہ کے اندر ماسک چڑھایا ہوا ہے، آپ ہوٹل میں ماسک چڑھایا ہوا ہے، حرم کی طرف جا رہے ہیں ماسک چڑھایا ہوا ہے. ٹھیک. تو اب آپ کے اوپر عمرے کا آغاز کر رہے ہیں جزاک اللہ ماسک چڑھایا ہوا ہے. یہ ہے طواف کر رہے ہیں ماسک میں، جی صحیح کر رہے ہیں ماسک میں. تو اب تو یہ امکان ہو گیا نا کہ 12 گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں. ٹھیک. اب جیسے ہی 12 گھنٹے گزریں گے اب پورا بکرا آپ کو دینا ہوگا. کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ بہت اہم بات، بہت اہم بات، اور اس کا خیال رکھنا بے پناہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جی ہاں بے پناہ ضروری ہے. بہت ضروری. کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا 50% آلموسٹ خواتین ہے، تو کیوں ہم اپنی خواتین کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ مساجد کا رخ کریں، باجماعت نماز ادا کریں؟ کیا اسلام میں باجماعت خواتین کو نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے؟ پروردگار بحروں بر. بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال. ارشاد. دیکھیں واقعی یہ بہت ہی سماج کا اور ہمارے دور کا بڑا ہی اہم اور غیر معمولی سوال ہے اور مسئلہ ہے. اصولی طور پر عہد رسالت کے اندر تو خواتین مسجد میں جاتی تھیں، جی ہاں، اور مسجد کے اندر جا کر کے باجماعت نماز ادا کرنا امام صاحب کے پیچھے، یہ باقاعدہ متصور رہا اور شریعت کے اندر اور باقاعدہ عہد رسالت میں رہا. لیکن خود عہد رسالت کے فوری بعد یہ بات سامنے آئی کہ خواتین کے جانے آنے کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی، پھر حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے بھی ایسی کئی باتیں سامنے آئیں جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جس طرح سے اب خواتین جا رہی ہیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ممانعت فرما دیتے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ خواتین کو سادگی اختیار کرنی چاہیے، خواتین کو اس طریقے سے جھمگٹا باتیں، زینت طلبی، بہت زیادہ یعنی کہ اپنا نمائش کرنے کا جو پہلو ہے اور بہت زیادہ زیبائش کا معاملہ ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈانٹ ڈپٹ کا بھی معاملہ فرمایا. اور پھر اسی ڈانٹ ڈپٹ کے دوران میں روایت کے اندر آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو اس حالت میں اس طرح سے دیکھ لیتے تو ضرور ممانعت فرما دیتے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ مزاج شناس رسول کون ہو سکتا ہے؟ ازواج مطہرات، فقیہہ، جزاک اللہ. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان منقول ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آگے چل کر کے علماء کے یوں کہے جا سکتے ہیں، اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لینا چاہیے. آج آئی گیا سوال تو پھر اس کو آج ذرا ہم کلیئر کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، آپ کے سامنے بھی اکثر یہ بات آتی ہوگی، بالخصوص رمضان میں یہ بات آتی ہے کہ جب خواتین عہد رسالت میں جاتی تھی تو آج کیوں نہیں جا سکتی ہیں، اور کیوں نہیں ان کو بھیجا جاتا؟ مساجد میں جانا چاہیے، صحبت ملے گی، دینی باتیں سن لیں گی، نماز باجماعت میں شامل ہو جائیں گی، تلاوت ذکر اذکار کا ان کو موقع مل جائے گا، تو ان کو اس انوائرمنٹ اور ماحول میں جانا چاہیے. یہ باتیں سامنے آتی ہیں سب کچھ. لیکن میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء کے آگے چل کر کے ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اور پھر آگے فقہائے کرام، ائمہ کا جو زمانہ آیا ہے اس میں 2 قسم کی آراء میں حضرات فقہائے کرام تقسیم ہوئے.
ایک تو رائے یہ تھی، اور دونوں کو میں اپنی جگہ پر اعلیٰ درجے کا مخلص سمجھتا ہوں کہ وہ دینداری کی سوچ ہی رکھ کر کے یہ بات ذکر کر رہے ہیں۔ ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے کئی سارے اجلہ اکابر فقہاء اور علماء ائمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو آج کے دور میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خواتین کا اب وہ جو آداب اور شرائط تھے ان کا وہ لحاظ نہیں کرتی ہیں، اور اسی طرح سے زیبائش کا معاملہ، زیورات کا معاملہ، وہ اپنے آپ کو شو کرنا، دکھانا، دوسروں کا وہ ماحول، فتنے کا زمانہ خراب آ چکا ہے، اس وجہ سے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ اس بنیاد پر کئی سارے فقہاء کرام نے اس کی ممانعت فرمائی، مکروہ تحریمی قرار دیا، اور ان میں سرخیر خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور وہ بھی ممانعت فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پلس وہ اپنی تائید میں ان احادیث کو بھی پیش کرتے ہیں جن احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اگرچہ آتی رہی عہد رسالت کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی موجود ہیں کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من الصلاۃ فی المسجد، اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک بھی ہمیں روایات کے مجموعے سے ملتا ہے صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من الصلاۃ فی مسجدی ھذا، عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنا یہ افضل ہے میری اس مسجد میں بھی آ کر نماز ادا کرنے سے۔ اور ایک اور روایت کے اندر کیا پتہ چلتا ہے، گھر کے اندر عورت نماز پڑھے یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر آگے ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے گھر کے بھی صحن کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کمرے کے بھی ایک کونے کے اندر اپنے لیے وہ جگہ کو مختص کر کے نماز ادا کرے، وہ زیادہ بہتر ہے آنگن صحن یا کمرے کے درمیان کے حصے میں، گویا کہ جتنا پردے کا اہتمام ہو سکے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات فقہاء متقدمین اور متاخرین کی ایک بڑی جماعت کا موقف یہ کہ خواتین کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، یعنی گھروں کے اندر ہی نماز ادا کرنی چاہیے، مسجدوں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف فقہاء کی ایک بڑی جماعت ہے، خاص طور پر عرب ائمہ، عرب علماء، عرب مسلمان حضرات، ان کا کہنا یہ کہ بھائی جب عہد رسالت میں اجازت تھی اور جب خواتین آتی تھیں تو پھر آج کیوں ممانعت کی جاتی ہے؟ ہم نہیں ممانعت کریں گے، آنا چاہیے خواتین کو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آئیں گی تو اچھا ہے، وہ انوائرمنٹ مل جائے گی، وہ فضا مل جائے گی، ان کو وہ دینی ماحول مل جائے گا، ذکر، تلاوت اور باجماعت نماز وہ باقاعدہ ادا کر لیں گی تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ان کو جانا چاہیے خواتین کو۔ پلس آج کل کے دور کے حساب سے بھی دونوں طرف کی آراء آتی ہیں۔ اب جو فقہاء منع کرتے ہو کہتے ہیں دیکھو آج کل کے زمانے کے اندر کہاں پر ان تمام احکام کی رعایت کی جا رہی ہے، تو ہمارا موقف درست ہے نا کہ خواتین کو نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ ٹھٹ کے ٹھٹ جماعتیں حلقے بنا کر کے جائیں گی تو پھر وہی فتنے کا دور ہے، اور پھر بے پردگی کا معاملہ، پھر وہی خرابیاں، پھر وہی زینت طلبی، زینت کا اظہار، زیبائش، نمائش، دکھاوا، نام و نمود، ریاکاری، یہ سارے کے سارے معاملات آئیں گے، لہذا نہیں جانا چاہیے۔ دوسری طرف جو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں اجازت یا اجازت ہونی چاہیے، وہ حضرات یہ کہتے ہیں جب یہ خرابیاں تم بیان کر رہے ہو تو پھر بطریق اولا عورتوں کو جانا چاہیے تاکہ وہ جائیں کچھ دین سیکھیں اور ان کو کچھ دینی تعلیمات ملے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ کا سلسلہ ہے جو شروع سے زمانہ قدیم سے اب تک چلا ہوا آ رہا ہے، دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا دونوں طرف کے جو حضرات ہیں وہ اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین ضرور ہے۔ جو فقہاء اور خاص طور پر عرب علماء آج کے دور میں یہ بات کہتے ہیں کہ خواتین کو آنا چاہیے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں، ٹھیک، دنیا کا ہر کام کر رہی ہیں، جزاک اللہ، وہ کہتے ہیں مسجد آ سکتی ہیں۔ جی یہ وہ ایک کہتے بات ہیں۔ یہ دوسری چیز یہ مفتی صاحب جو آپ نے بات فرمائی، مطلب آپ سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی عورت دنیا کا ہر کام کر رہی ہے۔ اچھا جہاں پر جو آپ نے بات کی کہ نام و نمود اور ریا، نمائش، زینت، جو آپ سب باتیں گنوائیں، جو یہ پرابلمز ہیں ان کو دور کر کے مسجد کا ایک گوشہ یا بیسمنٹ، راستہ الگ ہے، عورتیں الگ راستے سے جا رہی ہیں، مرد الگ راستے سے جا رہے ہیں، تو کیا اس میں قباحت ہے؟ اگر دین عورت تک پہنچا تو ایک نسل تک پہنچا، بلکہ نسلوں تک پہنچا، دین مرد تک پہنچا تو ایک شخص تک پہنچا۔ تو عورت کو تو ویسے دین سے قریب ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایسا ماحول، آپ جیسے عالم، خواتین میں یہ عالمات ذرا کم ملتی ہیں، اور مرد تو جاتے ہیں مل لیتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، یعنی علماء سے پوچھ لیتے ہیں، خواتین کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو مسجد کے دروازے خواتین کے لیے اگر زیادہ کھلیں
تو زیادہ اچھا نہیں؟ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا اور بالکل درست بات آپ نے کی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں قسم کی چونکہ آراء ہیں اور دونوں کو ہم اخلاص پر مبنی بھی قرار دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر انیق صاحب اگر صحیح تجزیہ کیا جائے تو خواتین بہرحال نکل تو چکی ہیں. جی بالکل. شاپنگ مالز، سینٹر، بین الممالک ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں. جزاک اللہ. اب سارے اسفار ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، یونیورسٹیز، کالجز کے اندر، مارکیٹوں کے اندر. آپ بتائیے شاپنگ مال جتنے ہیں، تجارتی مراکز جتنے ہیں، مارکیٹیں اور بازار جتنے ہیں، مردوں سے زیادہ تو خواتین ہیں وہاں پر. تو اب بات یہ کہ خواتین نکل تو چکی ہیں، اب ان کا رخ صحیح طور پر پھیر دیا جائے، بجائے یہ کہ طوفان کو آئے ہوئے طوفان کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، اس کو صحیح رخ پہ ڈھال دینا ممکن ہوتا ہے. تو اب آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، مرد تیار ہوتا ہے، فرد تیار ہوتا ہے تو ایک فرد تک دین پہنچتا ہے. مرد تیار ہوگا فرد تک پہنچے گا، عورت تیار ہوگی نسل تک دین پہنچے گا اور وہ آگے تک منتقل ہوگا. یہ بات درست ہے. اس لیے ہم ان دونوں آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اب آج کے دور میں ذاتی طور پر جو بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے مناسب لگتی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ان شرائط کو سامنے رکھ کر بیان کرنا چاہیے. ان شرائط کو راستہ الگ ہو، خواتین کے لیے بیسمنٹ ہو، مسجد کا الگ سے ایک وسیع و عریض ہال مختص کر دیا جائے، چاہے اوپر چاہے نیچے، اور خود خواتین کو بار بار اس بات کی تلقین کی جائے کہ وہ دنیا کی باتیں وہاں آ کر کے نہ کریں اور اسی طریقے سے زیادہ زینت کا اظہار نہ کریں. زیبائش، دکھاوا، ریا، نمود، فتنہ، ان تمام باتوں کو چھوڑیں، پردے کا خصوصی اہتمام کریں، باپردہ ہو کر کے آئیں. ان شرائط کے ساتھ آج کے دور کے اندر خواتین کو آنا چاہیے اور مسجدوں کے اندر وہ آئیں اور آ کر کے بیان میں شرکت بھی کریں، آ کر کے نماز باجماعت میں بھی شرکت کریں، تعلیم سیکھنے سکھانے کا بھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے علم بغیر سفر کے نہیں آتا، بغیر سفر کے علم نہیں آتا. علم کے لیے سفر ضروری ہے، ٹریولنگ ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو بات یہ، علم بغیر ماحول کے بھی نہیں آتا. آپ چند کلیے تو سیکھ سکتے ہیں، آپ چند قسم، لیکن جب تک مذاکرہ نہ ہو، تکرار نہ ہو، تکرار سے مراد یہ تبادلہ خیال، جب تک باہمی طور پر بات چیت سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک دین مضبوط بنیادوں پر راسخ نہیں ہوتا. رچے گا کب، بسے گا کب؟ جبکہ باقاعدہ ایک ماحول ہو، ایک انسٹیٹیوٹ ٹائپ کا ہو، ایک ادارہ ٹائپ کا ہو. تو اس لیے آج کل کے دور میں ہم اس رائے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ان تمام شرائط اور کنڈیشن کا لحاظ کر کے مساجد میں آنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال آپ کی خدمت میں. اگلا سوال. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر والدین جو ہے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو ایسی صورت میں اولاد والدین کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو پلیز وہ اس کا جواب بتائیں تاکہ لوگوں میں اور مجھ میں اویئرنیس ہو اور پتہ چلے اس کا. پروردگار بہروں بر. سرکار مسئلہ یہ ہے انیق صاحب کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے حقوق کا مطالبہ جو انٹرنیشنل مطالبہ ہے. ڈیمانڈ یہ پوری دنیا کے اندر، حقوق کی ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر، رائٹس کی جنگ چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اسلام شریعت اتنا خوبصورت دستور حیات کا نام ہے کہ اس میں دونوں طرف چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ بالکل غلط ہوتا ہے، بالکل غلط ہوتا ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. تمام داعیان اسلام کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یک طرفہ ٹریفک، والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، مسلسل یہ بیان کیے جاتے ہیں. شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق. ارے بھائی ایٹ دا سیم ٹائم اگر شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں. اگر والدین کے حقوق، والدین کی فرما برداری کرو، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے پروں کو جھکا کر کے رہو، ساؤنڈ تمہارا بلند نہیں ہونا چاہیے، لہجہ نرم رکھو، آواز نرم رکھو. بالکل یہ احکام قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں. لیکن اسی وقت اسی سمے آپ کو اس طرح بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اولاد کے بھی صحیح طور پر حقوق ادا کریں. کیا آپ اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر تفریق تو نہیں کر رہے؟ حتیٰ کہ کھانے پینے، لباس، علاج، معالجہ، قیام، طعام، تمام کی تمام چیزوں کے اندر برابری کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکے کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اور لڑکی کو پیچھے کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں پھر 3 بیٹیوں کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی بڑی عجیب ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 بیٹیاں، بہت سارے لوگوں کو یہ حدیثیں تو یاد ہیں کہ 3 بیٹیاں ہو گئی، میں اور وہ آدمی ایسا جنت میں ہوگا جیسے کہ کہاتین واشارہ الی اصبعی، کہ جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں. صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو گئی تو آپ کو جنت مل جائے گی.
اگلی حدیثیں بھی ذرا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ نام اچھا رکھا جائے. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نام اچھا صلی رکھو. اللہ علیہ وسلم. آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان کا کھانا پینا خوراک اچھی ہو. آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان کا لباس اچھا ہو. اور فرمایا جا رہا ہے ادبہن و احسن تعدیبہن، اللہ ادب اور تعلیم ان کو سکھائی جائے. اور پھر صرف اس پر نہیں، احسن تعلیم. اب آپ بتائیے تب جا کر کے یہ اجر و ثواب ملے گا. آپ کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور آپ نے ان میں سے کسی بھی بات کا لحاظ نہیں رکھا، پوچھے اب تو وبال ہے، اب تو مواخذہ ہے، اب تو محاسبہ ہے. آپ نے حق تلفیاں کی ہیں، اولاد کے اندر تفریق کی ہے، غلط کام کیا ہے، ناجائز کام کیا ہے. تو دیکھیں چیک اینڈ بیلنس ہے. بیوی کے حقوق ہیں تو ساتھ میں شوہر کے حقوق. استاذ کے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ استاذ کے حقوق، ٹیچر کے حقوق. ٹیچر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھو ہمیشہ. بالکل صحیح ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذ کے حقوق بیان فرمائے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتُوصُوا بِهِمْ خَيْرًا. علامہ بغوی نے مشکات کے اندر یہ روایت نقل کی. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جمع کر کے یہ حکم بیان فرمایا، یاد رکھو میرے صحابہ، لوگ تمہارے تابع ہیں. وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، لوگ زمین کے کناروں سے دین سیکھنے کے لیے مدینہ تجربہ کے اندر اپنے اونٹوں کے کجاووں کو تھکا کر تمہارے پاس آئیں گے. اور یاد رکھنا جب وہ لوگ تم سے دین سیکھنے کے لیے آئیں فَاسْتُوصُوا بِهِمْ خَيْرًا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے حق میں میری طرف سے خیر کی وصیت قبول کرو. اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں جو مدینہ میں حدیث سیکھنے کے لیے آئیں گے، جو مدینہ تجربہ کا سفر کر کے آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے. صحابہ کرام کی ٹریننگ فرمائی، ان کا خیال رکھنا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا آ گئے، فقر و فاقے کا دور چل رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیا صحابہ کو بلایا کہ یہ مہمان اب تمہارے گھر کے اندر رہیں گے، ان کی بورڈنگ، ان کا قیام. صحابہ میں سے صحابہ صفہ بھوکے، لیکن ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، کھانا پیش کیا جا رہا ہے. تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ بھائی اساتذہ کے حقوق ہیں، لیکن کیا شاگرد کے حقوق نہیں ہوتے؟ قوم کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم ہوتا ہے. اسکول کا ٹیچر، مسجد کا امام ٹھیک ہو جائے، معاشرے میں خوشگوار انقلاب برپا ہو جائے. کیا ان کے ٹائم کی قدر و قیمت ہمارے ٹیچرز کو ہے، اساتذہ قوم کو ہے؟ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ اپنے سامنے جو قوم کا سرمایہ اثاثہ ہے، ان کی جو سب سے قیمتی ترین دولت، مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے ریاست اتنی قیمتی دولت نہیں، امانت نہیں، کسی کا پیسہ اتنی قیمتی دولت اور امانت نہیں جتنا امت مسلمہ کے نوجوانوں اور بچوں کا ٹائم قیمتی ہے. یہ سب سے بڑی امانت ہے. تو اس کا کون لحاظ کر رہا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا بالکل درست ہے. اگر والدین کا احترام کرنا ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، بغاوت سرکشی نہیں کرنی ہے، تو والدین کے ذمہ شرعاً لازم ہے کھانے میں، پینے میں، ہبہ کرنے میں، چیز دینے میں، گفٹ میں، مدد میں، مالی طور پر سپورٹ کرنے میں، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، کسی چیز کے اندر اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں. ہاں ایک چیز ہوتی ہے اس میں انسان بے بس ہوتا ہے، اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی تھی، یا اللہ میں تمام بیویوں میں برابری کا معاملہ کروں گا، لیکن اگر کسی زوجہ کے ساتھ میرے دل کی محبت کا معاملہ زیادہ ہے تو اے اللہ آپ اس پر مواخذہ نہ فرمائیے گا. وہ غیر اختیاری چیز ہے. آپ کی اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، آپ کو ان میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے. ڈزنٹ میٹر. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، اضطراری معاملہ ہے، جبری معاملہ، قدرتی تقدیری معاملہ ہے. آپ کو اس میں بس ہی نہیں چلتا ہے کہ کسی ایک اولاد میں سے بیٹی یا بیٹے سے آپ کو زیادہ محبت ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ باقاعدہ ارادہ کے کر کے تفریق اور امتیاز برتیں، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. تو چیک اینڈ بیلنس کا متوازن اور معتدل اور میانہ روی والا سسٹم اور نظام ہونا چاہیے. والدین کا احترام بھی ضروری ہے، اور اسی لمحے والدین کو اپنے تمام اولاد کے حقوق بھی ادا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذمہ داریاں والدین پر دین تفویض کرتا ہے. جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم صرف یہی نہیں کہیں گے جا کر کہ ہم اپنی اولاد چھوڑ کر آ گئے، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتی چھوڑ کر آئے ہیں. یہ اصل بات ہے، بالکل ایسے. تو وہ ذمہ داریاں تھا کہ اس کے بعد بچے جب تربیت اس انداز سے ہوئی اور بچوں نے دیکھ لیا کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو پھر
وہ دعا مانگیں گے یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان اللہ. یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جی. میری بیوی اور میرے بچوں کو اور ہمیں متقین کا امام بنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقین کا امام پیدائشی طور پر کوئی نہیں ہوتا. آپ نے متقین کی امامت کے لیے کوشش کتنی کی ہے, انتظام کتنا کیا ہے, اور ایک ایک جگہ کے اندر جا بجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا لا یؤدب الرجل, اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کو ایک ادب سکھاتا ہے کئی کلو آٹا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ صرف ایک ادب اگر سکھا دیا, باپ نے اگر بیٹے کو بیٹا ایسا نہیں کرتے ایسا کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بوریاں اگر آٹا صدقہ کرو ثواب نہیں ہے جتنا یہ ایک ادب باپ بولتا ہے بیٹے کو, یہ زیادہ اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے صرف اسی موضوع پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری بیوی اور میرے اپنی اولاد کے تعلق سے یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھا کر آ رہی ہوں. جی جی. اور اس کا شوہر یعنی میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور میں وہاں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکوں کہ ہاں میں اپنی اولاد کو ادب سکھا کے آ رہا ہوں, تو یہ ہے کامیابی. تو آج کامیابی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اگر بچہ کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو گیا, بچہ سی ایس ایس, گو کہ اب سی ایس ایس کی طلب وہ نہیں رہی ہمارے ملک میں جو پہلے تھی ہماری جوانی میں جب تھی, اور وہ یہ اگر پائلٹ بن گیا وغیرہ وغیرہ, بڑا ادارہ اس نے جوائن کر لیا, کسی ملٹی نیشنل میں کام کر رہا ہے, تو یہ بڑی کامیابی نہیں. اصل چیز یہ کہ وہ انسان کیسا بنا. کریں یہ سب کام بھی کریں, یہ سب اسلام نے کام منع نہیں کیا, کریں. لیکن با کردار مسلمان بھی بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اچھا اکنامسٹ بھی ہو لیکن وہ پہلے ایک اچھا مسلمان ہو. بالکل ایسے. ایک اچھا آئی ٹی ایکسپرٹ ہو, یقیناً ہو, وہ آسمانوں میں کمندے ڈالے, لیکن العلم مخافت اللہ, علم خدا خوفی کا نام. بے شک بے شک. میں آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے. خواتین و حضرات, باقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کو اپنا دوست اور اپنی امید کو اپنا دشمن سمجھو. اپنے عمل کو اپنا دوست اور اپنی امید کو اپنا دشمن سمجھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. پروردگار